محرم میں تمام حسینی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، عزا غم میں بیٹھتے ہیں، مجالس کرتے ہیں اور ماتمی جلوس ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں آپ پیدل چل کے میلوں میں جا سکتے ہیں، پیدل چل کے عرسوں میں جا سکتے ہیں۔ اربعین چیلم امام حسین کے اوپر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پیدل جائیں، گھروں سے پیدل نکل کے جائیں اور جہاں پر جلوس ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، وہاں پیدل جائیں۔ ایک تو آپ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے۔ ابھی حکومت نے، پنجاب حکومت نے کہا یہ بدعت ہے پیدل جانا۔ یہ پنجاب حکومت ہمارے لیے فقی بن گئی ہے۔ کس نے اس کو اجازت دی ہے فتوے دے؟ اور باقاعدہ انہوں نے لیٹر جاری کیا ہوا ہے بدعت کا۔ سر انہیں کہیں کہ میں پاکستانی ہوں، میری مرضی ہے، میں سائیکل پر جاؤں، میں گاڑی پر جاؤں، پیدل چل کے جاؤں۔ مشی کا معنی ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے پیدل جانا، واک کرنا، پیدل چل کے جانا۔ میں یہاں سے، میرا گھر ادھر ہے، میں یہاں سے پیدل پنڈی جاتا ہوں جلوس کے اندر، یہ کوئی جرم ہے پیدل چل کے جانا؟ کوئی بندہ ٹریفک نہیں روکتا، کوئی کسی کو رکاوٹ نہیں بنتا، اور آپ آتے ہیں جناب والا بدعت قرار دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ سارے کے سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ لا قانونیت ہے۔ عوام کا جو حق ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو سول رائٹس ہیں، وہ ریکگنائزڈ نہیں کیے جاتے، ان پر عمل نہیں ہوتا اور یہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے بدعت کا لفظ کس بنیاد پر استعمال کیا ہے؟ آپ فقی ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ کیا ہے؟ آپ کو قرآن بھی درست پڑھنا آتا ہے؟ آپ کو حدیث بھی درست پڑھنا آتی ہے؟ آپ کو رجال کا پتہ ہے، حدیث کا پتہ ہے، استنباط کر سکتے ہیں فقہی کام کا؟ یہ تو جس نے کہا بدعت ہے اس نے جرم انجام دیا دینی طور کے اوپر۔ حلال کو حرام کہا ہے اس نے۔ کہاں لکھا ہے کہ پیدل چل کے جانا کہیں پر حرام ہے؟ آپ میلوں میں جا سکتے ہیں، آپ عرسوں میں جا سکتے ہیں، ڈالیاں کئی میل پیدل چلتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ابھی داتا دربار وہاں پر اربعین کے دنوں میں وہاں پر بھی عرس ہوتا ہے، جگہ جگہ سے لوگ پیدل آتے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ بدعت ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام کہیں نہیں اجازت دیتا کہ کسی کے اوپر آپ جبر کریں اور زبردستی سے اس پر اپنا عقیدہ ٹھوسیں۔ یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پہلی بات یہ کہ ہماری جو پولیس ہے، آپ مائک کے ذرا قریب آ جائیں۔ پہلی بات یہ جو ہماری پولیس ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کو بھی آئین اور دستور اور قانون پڑھانا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو سپورٹ کریں۔ آئے دن خبریں آتی ہیں، بالخصوص انٹیریئر سندھ سے آتی ہیں کہ وہاں کچھ بچیوں کو اٹھایا گیا، زبردستی مسلمان بنانے کے نام پر لے گئے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بری چیز ہے، پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے اس سے۔ جو دنیش کمار نے بات کیا، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کام قدم اٹھا رکھی ان کو نشان عبرت بتانا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جرائم جب تک قانون لاگو نہیں ہوتا، جرائم ختم نہیں ہوتے۔ قانون جو بنانے والا، جو قانون ساز ہے، ایک فلسفہ قانون کا یہ ہے کہ جرائم کی روک تھام کی جائے، جو زیادتیاں اور ان کی روک تھام کی جائے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ لا قانونیت جب اوپر سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری پولیس کے لوگ بھی، آپ دیکھیں چیئرمین صاحب بعض اوقات ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر لاتیں مار رہے ہوتے ہیں اس کو۔ یہ خلاف قانون ہے، یہ قانون کے منہ پر تھپڑ ہے اور قانون کے وجود پر لات مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو گرفتار کرنے کا حق تو ہے، لیکن مارنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ تذلیل کریں ان کی؟ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ لا قانونیت کا ہے۔ قانون محترم نہیں ہے، مقدس نہیں ہے۔ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ نے کہا بہت اچھا قدم اٹھایا کہ آپ نے کہا بلایا جائے ان کو، اور پیپل پارٹی کے دوست نے بھی، جو وقار مہدی صاحب ہے، انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک ناسور کی شکل میں ڈل چکا ہوا ہے۔ خالی آئی جی کو بلانے سے، خالی چیف سیکرٹری کو بلانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ اس پر باقاعدہ ایک اسپیشل ٹاسک فورس بننی چاہیے اور اس پہ اوپر قدم اٹھانے چاہیے تاکہ جو لوگ بھی اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں ان کا راستہ روکا جائے اور پھر ان کو سزا ملے، اور اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ساتھ میں اور بیان کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم آنے والا ہے۔ محرم میں تمام حسینی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، عزا غم میں بیٹھتے ہیں، مجالس کرتے ہیں اور ماتمی جلوس ہوتے ہیں۔ پنجاب کی حکومت نے، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں آپ پیدل چل کے میلوں میں جا سکتے ہیں، پیدل چل کے عرسوں میں جا سکتے ہیں۔ اربعین چیلم امام حسین کے اوپر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پیدل جائیں، گھروں سے پیدل نکل کے جائیں اور جہاں پر جلوس ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، وہاں پیدل جائیں۔ ایک تو آپ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے۔ ابھی حکومت نے، پنجاب حکومت نے کہا یہ بدعت ہے پیدل جانا۔ یہ پنجاب حکومت ہمارے لیے فقی بن گئی ہے۔
کس نے اس کو اجازت دی ہے فتوے دے؟ اور باقاعدہ انہوں نے لیٹر جاری کیا ہوا ہے بدعت کا. سر انہیں کہیں کہ میں پاکستانی ہوں، میری مرضی ہے، میں سائیکل پر جاؤں، میں گاڑی پر جاؤں، پیدل چل کے جاؤں، لیکن اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنا. میں واقعی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سندھ کی صوبائی حکومت کا، انہوں نے کبھی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی، بلوچستان میں نہیں کھڑی کی، خیبر پختونخوا میں مشکلات نہیں ہیں، لیکن پنجاب میں اسپیشل ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. یہ لوگ پہلے پریشان ہیں، مہنگائی کی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، آپ انہیں پکڑ رہے ہیں، شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں. سر ایسے ہے کہ 17-18 سال کا بچہ ہے، آپ نے اس کو شیڈول 4 میں ڈالا ہے ملتان کے اندر، اور وہاں کے سی ٹی ڈی والے کہہ رہے ہیں لڑکوں کو بلا کر جن کے اوپر کبھی کوئی جرم انجام نہیں دیا، کبھی کوئی FIR نہیں کٹی ہے، کہ آپ آ کے تو سائن کر کے دو کہ نہ تم محرم میں کسی مجلس میں جاؤ گے، نہ کسی جلوس میں جاؤ گے، نہ سفر میں جاؤ گے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا قانون اپلائی ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں سر پاکستان کو اس طرح اس وقت لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. جتنی مشکلات ہے، جو بجٹ ہے یہ ان کے سر پر بم کی طرح گرنے والا ہے. لوگ پہلے ہی پریشان ہیں، خوفزدہ ہے، بجٹ کے نام سے ڈرتے ہیں. جیسے بچوں کو ڈرایا جاتا تھا کسی چیز سے، یہ وہی جو بجٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے ایک ڈراؤنی حقیقت بن چکا ہوا ہے. سر میری گزارش یہ ہے کہ پنجاب حکومت سے بھی کہا جائے کہ بھائی ان کو بلایا جائے اور ریفر کریں، تاکہ وہ جواب دیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر کہا یہ بدعت ہے. مشی کا معنی ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے پیدل جانا، واک کرنا، پیدل چل کے جانا. میں یہاں سے، میرا گھر ادھر ہے، میں یہاں سے پیدل پنڈی جاتا ہوں جلوس کے اندر. یہ کوئی جرم ہے پیدل چل کے جانا؟ کوئی بندہ ٹریفک نہیں روکتا، کوئی کسی کو رکاوٹ نہیں بنتا، اور آپ آتے ہیں جناب والا بدعت قرار دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ سارے کے سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ لا قانونیت ہے. عوام کا جو حق ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو سول رائٹس ہیں، وہ ریکگنائزڈ نہیں کیے جاتے، ان پر عمل نہیں ہوتا، اور یہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. سر میری گزارش یہ ہے کہ باقاعدہ اس حوالے سے آپ آرڈر پاس کریں اور ان کو بلائیں، صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے بدعت کا لفظ کس بنیاد پر استعمال کیا ہے. آپ فقیہ ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ کیا ہے؟ آپ کو قرآن بھی درست پڑھنا آتا ہے، آپ کو حدیث بھی درست پڑھنا آتی ہے، آپ کو رجال کا پتہ ہے، حدیث کا پتہ ہے، استنباط کر سکتے ہیں فقیہ کام کا. یہ تو جس نے کہا بدعت ہے اس نے جرم انجام دیا دینی طور کے اوپر. حلال کو حرام کہا ہے اس نے. کہاں لکھا ہے کہ پیدل چل کے جانا کہیں پر حرام ہے؟ آپ میلوں میں جا سکتے ہیں، آپ عرسوں میں جا سکتے ہیں، ڈالیاں کئی میل پیدل چلتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں. ابھی داتا دربار وہاں پر 40 کے دنوں میں وہاں پر بھی عرس ہوتا ہے، جگہ جگہ سے لوگ پیدل آتے ہیں. تو آپ کہیں گے بدعت ہے؟ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کی دائرہ نہیں ہے، جہاں پر آپ کو قدم نہیں رکھنا چاہیے، آپ کیوں وہاں قدم رکھتے ہیں؟ آپ کا شکریہ.